اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے ہم نے پچھلا سبق پڑھا اس میں ہم نے ماشاءاللہ سے کافی نالج لی کہ کیا کیا احکامات تھے۔ تو سچ پوچھیے تو میرے جو پچھلے سبق تھا جب ہم اس پہ ابھی غور و فکر کر رہے تھے تو بہت زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ ہمارے ماں باپ کے لیے بہت دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ ٹھیک ہے بہت زیادہ قرآن کی اس طرف نہیں تھے، مگر انہوں نے ہمیں ان برائیوں سے بہت بچا کے رکھا تھا۔ یہ شراب ہے، جوا ہے، ہم اپنے ملک میں تو چیزیں دیکھتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ ان پہ ہزاروں رحمتیں فرمائے ہمارے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے ہمیں ان برائیوں سے دور رکھا۔ اور پھر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے ہم مشرک کا پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے ٹوٹلی منع کیا ہے مشرک عورت سے اور مشرک مرد سے نکاح کے لیے، کیونکہ ایک توحید اور بالکل ہی شرک کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کیوں اہل کتاب سے مردوں کو جائز رکھا ہے، مردوں کو کیوں اجازت دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں جب مرد لڑکی کو لے کے آتا ہے تو وہ ایک پورے مسلمان ماحول میں لے کے آتا ہے، اس کی فیملی، اس کے خاندان والے لڑکے کے سب مسلمان ہوتے ہیں، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی کنورٹ ہو جائے۔ اسی لیے لڑکی کو اس لیے منع کیا گیا، وہ ایک اکیلی تنہا وہ بالکل غیر مسلموں میں چلی جاتی ہے، اس کا میاں کا پورا گھر کا ماحول، اس کے رشتہ دار، تو وہ اکیلے ان پورے ماحول سے فائٹ کرنا، اپنے ایمان پہ رہنا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحم فرمایا اور اس کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ تو میں نے کہا یہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو کلیئر نہیں کیا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 222 سے لے کے 228 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو ان احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابین وَيُحِبُّ المُتَطَّہِرِین۔ اور تو اس سے حیض کے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کے وقت الگ رہو اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہی رہا ہے کہ مسلسل جو ہیں وہ سوالات ہو رہے ہیں، اور جو معاشرے میں ایک کلچر پھیلا ہوا تھا تو اب جب اسلام لے آئے تو اب ان کی جو کنفیوژنس تھے وہ سوال کر کے وہ ان کی کنفیوژن کو دور کیا جا رہا ہے اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک سوال حیض کے بارے میں۔ تو حیض کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم پیریڈز کہتے ہیں، اردو میں ماہواری کہتے ہیں اور عربک میں حیض کہتے ہیں، جو ایک لڑکی کو ایک سرٹن ٹائم میں جب وہ گرون اپ ہو رہی ہوتی ہے 11 12 13، ہر ایک کا اپنا سائیکل ہے، اپنے ماحول، اپنے ملک اور جو جیسا ویدر ہوتا ہے وہاں کے حساب سے وہاں کے بچوں کی ایک اپنے ٹائمنگز میں ایک مقرر وقت پہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے، ان کو جو یہ حیض اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی کے 5 دن ہوتے ہیں، کسی کے 7، کسی کے 10، میکسیمم یہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے گزارا ہے، وہ ایک بچے کا عمل ہوتا ہے اس حیض کے ذریعے سے۔
تو وہاں اس وقت جو ہیں یہودی ہو یا نصارہ اس چیز کو، یا مشرکین اس چیز کو نا بہت چھوت سمجھتے تھے، گندگی، اس عورت کو الگ کر دیتے تھے، اس سے کھانا بھی نہیں پکواتے تھے، ایک الگ روم میں ڈال دیتے تھے، اس کو ایک عجیب غریب بنا دیا جاتا تھا۔ تو اب اس کے بارے میں بھی سوالات ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں تجھ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کے وقت الگ رہو۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے، مگر وہ ایک تکلیف ہے، وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک گندگی کا وقت ہوتا ہے۔ عام جس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ ایک عام ہمارے خون سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کلر چینج ہوتا ہے، اور ایک گرمی کی شدت بھی ایک عام خون سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک عام سے الگ چیز ہوتی ہے وہ۔ اور اس میں جو عورت ہوتی ہے وہ ایک ذہنی طور پہ، روحانی مطلب ایک اس کی نا، اس کے اندر کی کیفیت وہ وقت میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ ایک تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کے ہارمونس میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ایک فزیکلی بھی پین ہوتا ہے، کریمپس ہوتے ہیں، اس کو کمر میں درد ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ وہ سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہے، اموشنلز بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہے جسمانی تکلیف سے بھی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ ایک تکلیف کا وقت ہے اور ایک گندگی کا وقت ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ تو اب انسان کے اندر جو ہے یہ اب جب بتایا جا رہا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک انسان ہوتا ہے اس کو صرف کھانے پینے کی ارج نہیں ہوتی کہ وہ صرف کھائے پیے سو جائے، اس کو نا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اندر جسم کی ایک بھوک بھی ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، جسمانی جنسی بھوک بھی اس کے اندر ہوتی ہے، تاکہ وہ بچہ پیدا کرے، بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جسمانی تعلق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ان کا جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ عورت پیریڈز میں ہو تو ان کا جو اس وقت وہ جو ہے علیحدہ رہنا چاہیے، تو اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، قرآن ہم کو جو ہے گائیڈ کر رہا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہونی چاہیے جب ایک عورت کو پیریڈ سے وہ گزر رہی ہے، تو ایک شادی شدہ میاں بیوی کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور نہ ان کے قریب جاؤ، یعنی کہ لہٰذا تم جب وہ حیض کی حالت میں ہوں گی تو اس میں صرف جو ہے جو ہے نا کہنا چاہیے کہ بیوی سے ہم صرف ایک میاں بیوی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اوکے، کہ اللہ نے کہا نا کہ ان کے جو ہے جب وہ عورتیں حیض میں ہو تو ان سے الگ رہو، یعنی کہ ان سے جو میاں بیوی کا تعلق ہے صرف اس سے دور رکھا گیا ہے، باقی چیزیں آپ اس کو گلے لگا سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، جو بھی ہے دوسری چیزیں اللہ ہیں، صرف اس تعلق کو اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور کہا ہے نہ قریب جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم کو بتایا گیا جب پاک ہو جائیں تو ان کے ہم کو قریب کب جانا ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کب اس میاں بیوی کا تعلق آپ نبھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، دیکھیں ایک دو ورڈ آئے، ایک ہے یطہرن اور ایک ہے تطہرن، دو ورڈ بتائے گئے ہیں۔ تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس میں دو ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائیں، دو دفعہ پاکی کا آیا، تو ان دو کو علماء نے اس طرح کہا ہے، ایک ہے یعنی کہ جب ان کا خون آنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے جب وہ شاور لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تک کہ وائٹنس نہیں آ جاتی، یلوئش، جب تک کہ ڈسچارج، جب پیریڈز فنش ہوتے ہیں اور جب ہم ڈسچارج ہوتے ہیں ایک یلوئش پنا ہوتا ہے، تو اس پہ ایک عورت نے بی بی عائشہ سے کویسچن کیا تھا کہ ہم کب شاور لیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ وائٹنس آ جائے، یلوئش ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہے کہ خون آنا بند ہو گیا یعنی کہ جب وہ اسٹاپ ہو گیا، اور دوسرا ہے کہ جب وہ پاکیزہ ہو جائیں یعنی کہ وہ شاور لے لیں، تو اس پہ علماء نے کہا ہے کہ سمجھ لیجئے ایک قانونی ہو گیا، یعنی کہ اب ایک لمٹ ختم ہو گئی، جو اللہ نے کہا تھا نا جب تک کہ وہ پیریڈز ہیں یعنی کہ خون آنا بند ہو گیا، اب اس میں ایک ہے کہ اجازت ہو گئی ہے لیکن قانونی طور پر، مگر اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ شاور بھی لے لیں۔
اچھے سے، یعنی کہ یہ دو باتوں کو بتا دیا گیا ہے، قانونی اور ایک دوسری پاکیزگی کو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، فطرت میں جو انسان کے ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے، ایک قانونی ہو گیا یعنی کہ سٹاپ ہو گیا خون، اور دوسری پاکیزگی آ گئی کہ وہ ہو جائے۔ تو فطرت میں اصل دین ہے نا ہمارا، فطرت ہے ہمارا، اصل دین بتایا گیا ہے۔ تو اب یہاں آگے بتایا جا رہا ہے کہ نہ تم ان کے قریب جاؤ جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسکرائب کیا ہے کہ فطرت میں جو اصل دین ہے ہماری جو فطرت ہے، تمہاری فطرت جو کہتی ہے نا، جو فطرت بتاتی ہے اس راستے سے جایا کرو۔ یہ حکم بیان ہوا ہے کہ جو تمہارا گائیڈ کر رہی ہے وہ اسی سے جاؤ، اور اس کی فطرت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ جس طرح دیکھیے ہر طرح ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں، ہماری فطرت میں کیا ہے، ہمارا ہاتھ آٹومیٹکلی، ایک بچے کو ہی دیکھ لیں، ہم تو چلے سمجھدار ہوتے ہیں، ایک بچہ کیا کرتا ہے کہ ہم کھانا ہاتھ سیدھا اس کے منہ میں جائے گا، تو یہ کیا ہے، ہماری فطرت ہے۔ جب بچہ بورن ہوتا ہے اس کو فطری طور پہ دیکھیے بھوک آتی ہے، وہ اس کو خود ہی خود اس کے اپنی چیز کو وہ پا لیتا ہے نا۔ تو ہم کھانا جیسے ڈالتے ہیں تو یہ ہماری فطرت ہے، اس فطرت کو اللہ نے ہم کو ڈالا ہے اور ہم اسی انداز سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں علم جو تمہیں بتایا ہے نا، جس وے سے جانا چاہیے اسی جگہ پہ آپ نے فطرت کے مطابق وہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اس علم کو، جب ہماری جو فطرت ہے نا، تو یہ جو نالج ہے اس کو ہماری عقل سامنے لاتی ہے، ہماری عقل ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ تو جب عقل کو سمجھ نہیں ہوتی، بالفرض کوئی ایسے احکامات ہوتے ہیں جس میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری شریعت جو ہوتی ہے نا، جو اللہ نے ہمیں شریعت دیا ہے، اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو فطرت کے خلاف جاتا ہے نا، جب میاں بیوی کے تعلق میں جو فطرت کے خلاف جائے گا، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسے میں، یعنی کہ، اور اللہ تعالیٰ نے دل اور جسم کو پاکیزہ پسند فرمائے۔ تو اور آگے بتایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والے اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے، اور ہم سے جو اگر خطائیں ہو جائیں دل کی پاکیزگی کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم کو اپنے اچھے اخلاق بھی کرنے ہیں تاکہ اللہ ہم کو پسند کرے، اور جنت بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جسمانی طہارت حاصل کرتے ہیں، اور جو اپنی جسمانی بھی اور دلی طہارت دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ جسم کی گندگی کو ہم کیسے دور کرتے ہیں، شاور لے کے پانی سے ہم صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دل کی جو غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ہم جیسے اب یہاں پہ بتایا گیا نا کہ تمہیں فطرت سے آنا ہے، اگر فطرت سے ہٹ کے قوم لوط والا عمل اگر اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے تو وہ گناہ ہے، اچھا، اور وہ گناہ ہے، اور اس میں پھر توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر فطری عمل سے ہٹ کے کوئی میاں اپنی بیوی سے قوم لوط والا کام کرتا ہے تو اس کو پھر توبہ کرنی چاہیے اس کو، اور اللہ جب وہ توبہ کرتا ہے اپنی اس عمل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب غلطی سے وہ توبہ کرے گا، توبہ کیسے ہوگی، استغفار، زبان سے بھی استغفار ہوگی، اور وہ عمل کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر غلطی سے ہو جائے تو اس عمل پہ اللہ سے ہم معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں کہ جب لڑکی کو، میرڈ لڑکی کو حیض کی حالت میں یعنی کہ پیریڈز کی حالت میں جب وہ ہوتی ہے تو اس وقت دور رہنا ہے اس کے ہسبینڈ کو میاں بیوی کے تعلق سے، اور باقی چیزیں منع نہیں کی گئی ہیں، جیسے اور مذاہب میں عورت کو بہت ہی ڈی گریڈ کر دیا گیا، ہمارے اسلام میں وہ ایک بیڈ پہ بھی سو سکتی ہے، ہر چیز اس کو اجازت ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ غیر فطری طریقہ یعنی کہ قوم لوط کا طریقہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہاں پہ تو قرآن میں ہم کو یہ بتا دیا، اور حدیث ہمیں، رسول اللہ کی حدیث میں ہمیں تفصیل بھی ملتی ہے کہ غیر فطری طریقہ یعنی
کہ قوم لوط کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ کی، اور تیسری بات ہمیں یہاں کیا بتائی گئی ہے کہ اگر ہم کو، مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، اور دوسرا ہم جسمانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں، اور دلی طور پہ بھی جب پاک صاف رہیں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت ہمیں کیسے ملے گی؟ پاک صاف رہنے، جسمانی اور دلی طور پہ بھی اچھے خیالات، اور گندگی نا، پتہ ہے سب کو، اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو دل کی بیماری ہیں ان سے ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 223، تمہاری عورتیں ہیں، کھیتی ہیں، تو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے واسطے آگے تدبیر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب اللہ تعالیٰ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں، اب کھیتی سے کیا مطلب ہے؟ اب پتہ ہے نا، قرآن ایک ٹرم یوز کرتا ہے، وہ بہت پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ، اور مرد کو کہا گیا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری کھیتی کی طرح ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ تو کھیتی جو ہے خاندان کے رشتے کو نا کلیئر واضح بتا رہا ہے۔ کھیت جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو کھیت سمجھتے ہیں نا، جو جہاں ایک کراپ ہوتی ہے، فصل جسے ہم بوتے ہیں، جو کسان لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ جو ایک کسان ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے سیزن میں کون سی بیج ڈالنی ہے، کون سے ٹائم پہ بیج ڈالنی ہے، کون سے ٹائم پہ نہیں ڈالنی ہے، اور پھر اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنی کھیت کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ جب اس نے بیج ڈالی ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں پھینک دیتا، اس کو گڑھا کھود کے، اس کو نرم کر کے، اس میں گڑھا کھود کے تبھی تو وہ بیجیں ڈالتے ہیں نا، ایسے تھوڑی کہ یوں یوں پھینک دیا، ادھر بھی پھینک دیا کہ ساری بیجیں ضائع ہو جائیں۔ نہیں، وہ موسم کا خیال رکھتا ہے، زمین کا خیال رکھتا ہے، اس کو بھر بھری بناتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ بھی ایک ایام کا، تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری بیوی ہے نا، وہ بھی تمہاری ایک طرح کی تمہاری زمین ہے، تمہاری کھیت ہے، جس سے تمہاری نسل آتی ہے۔ تو تم عورت کے ہاتھ میں اس کے ایام کا خیال رکھو، یعنی کہ جو جس طریقے سے ایک کسان موسموں کا خیال رکھتا ہے نا، کہ کب آپ کو کون سے سیزن میں، سردیوں کے سیزن میں کون سے پھل لگانے، گرمیوں کے سیزن میں کون سے پھل لگے گا، تو اسی طرح عورت کے بھی جو ہے خیال کیا جائے گا، عورت کے ساتھ ساتھ اس کے کب پیریڈز ہیں، کب نہیں ہیں، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاہلوں کی طرح اس کا ٹریٹ کرنا ہے، فطرت پہ کام کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائے گی کہ تمہیں اس کو جہاں سے اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری، وہ ضرور تمہاری بیویاں ہیں، ان کو مس یوز نہیں کرنا ہے، تمیز طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، جو فطرت نے تمہیں بتایا اسی طریقے سے تمہیں کام کرنا ہے۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ہی لیے یہ خیر کی باتیں اللہ تمہیں بتا رہا ہے، تمہاری ہی وہ چیزیں، لہٰذا تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو تم اس کے پاس جا کے سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہو۔ جس طرح جب فصل گرو ہوتی ہے، جب انسان فصل پہ کام کرتا ہے، کھیت لگاتا ہے، کتنی خوشی آتی ہے جب وہ پودے اگ جاتے ہیں، اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا تم اپنی بیوی کے پاس جب جاتے ہو تو تم سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ اللہ نے نکاح کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے جو نکاح کا ذریعہ بنایا ہے، حلال کیا ہے تمہارے لیے، کیونکہ جو ہے اللہ نے ایک جسمانی جنسی خواہش رکھی ہے، تو اس خواہش کی تکمیل میں اللہ نے کہا حرام پہ نہیں جانا، نکاح کرو اور پھر اپنی بیوی کے پاس تم جاؤ، بے تکلف ہو کے جاؤ، وہ تمہاری ہے، تم اس کے ہو۔ تو یہ اتنا پیارا رشتہ اللہ نے بنایا اور کہا تمہاری وہ چیز ہے، بے تکلفی ہے، آزادی ہے، آپ چاہے کوئی بھی اسٹائل سے کریں، مگر فطرت کا خیال رکھنا ہے کہ غلط طریقے سے کوئی کام نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، خاندان کی بنیاد ہی اسی سے رکھی جاتی ہے، بنیادی تعلق ہی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مرد اور بیوی، میاں اور بیوی کے تعلق سے ہی ایک خاندان وجود میں آ رہا ہوتا ہے نا، تعلق سے ہی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے قرآن نے خاص حکم دیا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بات کرتا ہے ہم سے، ہمیں بتاتا
ہے، گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ جو ہے انسانیت کی فلاح کا دار و مدار ہے، پوری انسانیت ہے۔ ایک خاندان اگر میاں بیوی ہیپی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بچے بھی ایک ہیلتھی ہیں، اس سے ایک سوسائٹی، معاشرہ ہیلتھی ہو رہا ہے نا، میاں بیوی کے تعلق سے، خوشی سے۔ تو اگر میاں بیوی کے تعلقات سے خاندان وجود آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اگر خاندان میں ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تو تمام معاشرے پہ کیا ہوگا، سوسائٹی پہ اس پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے میاں بیوی کے تعلق کو اچھا ہونا چاہیے، اور یاد رکھو کہ تم کو اللہ سے، اور پھر یہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس چیز کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے بولتے ہیں اللہ بے شک اللہ دوست، اچھا یہ تو ہو گیا نا، تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں جاؤ اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔ تو اب میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہم کیسے رہیں گے؟ تو اللہ نے کہا یاد رکھو کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ تم زندگی گزارو گے نا کہ ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا اور ہمیں جواب بھی دینا ہے، تب تمہیں اللہ کا ڈر آئے گا، تو تم ایک اچھی زندگی ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ اور اگر تم اپنے لیے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم آگے کی تدبیر کرو، اگر تم میاں بیوی کے تعلق سے ایک گھر بن رہا ہے اور تم آگے کی تدبیر کر رہے ہو، اپنے لیے اولاد پیدا کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایک ذمہ داری کا خیال رکھو، تم ہے نا، خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ بس بچے پیدا کرتے چلے گئے، ان کو چھوڑتے چلے گئے، خود بخود بڑے ہی ہو جائیں گے، ہے نا، ایسے نہیں۔ تو اس ملاقات کو تم نے صرف کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں سمجھنی ہے، بلکہ اس سے آنے والے بچے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم میاں بیوی کے تعلق سے ایک نئی زندگی وجود میں آ رہی ہے، تو اگر تم آگے کوئی تدبیر کرو اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے، تم جو ایک بچے کا وجود لا رہے ہو، اس کو زندگی دے رہے ہو، وہ بچہ خود نہیں آ رہا ہے، دیکھیں وہ خود نہیں آیا، ایک تمہاری اپنی کوشش سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تو دے گا، مگر اس کا سبب تم بن رہے ہو، تم نے ایک کوشش کی تو اس سبب میں اللہ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، جب تم ایک بچے کو زندگی دے رہے ہو تو اس بچے کی جو زندگی آ رہی ہے، آنے والا بچے کی زندگی اور آخرت کا معاملہ ہے، صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کو تم ایک انجوائمنٹ کی چیز سمجھ کے نہیں اس کو وہ کر دو، بلکہ وہ بچہ جو آ رہا ہے اس کی زندگی بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، کہ وہ ایک اچھی تربیت پائے، اور ساتھ آخرت بھی اس کا معاملہ ہے، ماں باپ کا معاملہ ہے، یہ سیریسلی معاملہ ہے۔ اس کی زندگی کے اس کے ہر پہلو پہ تم نے سوچنا ہے، اس کی تعلیم، تربیت، اس کا اخلاق، اور پھر آخرت میں اس کو آگ سے بھی بچانے کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، جس حد تک وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یوزلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جیسے آپ اس کو تربیت دیتے ہیں نا، نماز کی عادت ڈال دیں، روزی کی ڈال دیں، اچھے اخلاق کی ڈال دیں، اچھے دوستوں سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اچھے ماحول میں اس کو دے دیں، وہ اسی طرح ایک، جیسے آپ وہ بیلیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ انگور کی بیل ہوتی ہے، اس کو جیسے جیسے آپ چڑھاتے جائیں وہ ویسے ویسے آپ دیکھیے وہ چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح معصوم بچے بھی جیسے آپ اس کو ماحول دیں گے، اس کی تربیت کریں گے، بہت میجورٹی 99% بچے ویسی ہو جاتے ہیں۔ ہاں بعض بچے جو اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، بہت ماں باپ محنت کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ غلط صحبتوں میں، غلط چیزوں میں چل جاتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں باپ محنت کریں اور بچے دوسری طرف چل جائیں، اللہ کہ اللہ کوئی آزمائش ڈالے۔ تو کیونکہ یہ اولاد ان کی آپ کی زندگی اور آخرت کی راحت کا بھی سبب بنتی، جب آپ بچوں کو اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہماری دنیا میں بھی ہماری خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری راحت اور خوشی کا باعث کرتے ہیں۔ اگر نہیں ان پہ توجہ دیں گے، ان کے لیے کوئی ہم اچھی تربیت کا بندوبست نہیں کریں گے، تو دیکھیں وہ دنیا میں بھی ہمیں دکھوں میں مبتلا کریں گے اگر بالفرض، اور پھر آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آئے ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، ہم کو اب احساس ہو رہا ہے قرآن پڑھ کے، وہ تکلیف ان کو کتنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے ہی تدبیر جب تم کر رہے ہو، شادی ہو رہی
رہی ہے، تدبیر تم افشاد، تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھو. جس طرح تم کھیت بناتے ہوئے تم سوچتے ہو کون سے موسم ہو، کون سی بیجیں ہوں، کیسے اس کو سیو کیا، تو بچوں کے لیے بھی تم نے اپنا تدبیر کرنا ہے. لہٰذا بے پرواہی مت کرو. تو یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی ہمیں آیت کے آخری حصے میں یہی بتایا ہے کہ جب تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا. تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اپنی زندگی کے ہر ایکشن کو تم کو جواب دینا ہے. تو جب یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو جو ایمان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اللہ سے، تو ایک اس کو جو ہے نا خوشخبری آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کا ایمان ہوتا ہے اور یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اپنے میاں سے اچھا رہنا ہے، میاں کو بیوی کے ساتھ اچھے رہنا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں جواب دہی کرنی ہے. تو جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اپنی ان چیزوں کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، وہ ایک اسمارٹ ہوتا ہے. وہ تو جب اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے. ایمان والوں کو ان کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملاقات کی ذمہ داری کو اپنی زندگی میں سمجھا. انہوں نے اس ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کل اللہ کو جواب دینا ہے. اسی تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دے کے بھیجا ہے نا. اس کو وہ استعمال کرو. جس طرح تم اپنی کھیتی کے لیے پلان کرتے ہو، آپ اس کا فیوچر دیکھتے ہو، پاسٹ دیکھتے ہو، فیوچر، پاسٹ اور مستقبل، ہر چیز اس کا دیکھتے ہو. ماضی بھی دیکھتے ہو، ابھی کا بھی دیکھتے ہو اور حال بھی دیکھتے ہو. ہر چیز سوچ سمجھ کے جب ایک انسان ایک کھیتی لگاتا ہے تو اولاد کے لیے بھی سوچ سمجھ کر کام کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ پیدا کرتے جاؤ اور اللہ پہ توکل کر دو. اس چیز کی ذمہ داری تم خود اٹھ کر رہے ہو تو ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے. ہاں تم کوشش کرو گے، جس طرح تم کوشش کرتے ہو تو اللہ تمہیں اولاد سے نوازتا ہے. اسی طرح جب اپنے بچوں پہ تم کوشش کرو گے، اس کی اچھی تربیت کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. ایسے نہیں کہ بس الٹب بس کچھ ان کو فکر بھی نہیں کرو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ایک معجزہ ہو جائے گا اور اللہ ان کو ایک ولی بنا دیں گے. ایسے تصورات نہیں کرو، تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی. تو اپنے حالات میں جو اپنی بیوی کا بھی تم نے خیال کرنا ہے، اپنی بیوی کی ذہنی کیفیت اور اس کی جسمانی کیفیت، اس کی صحت کا خیال، اس کے ایموشنلز کا خیال تم نے رکھنا ہے. اور اولاد کی تربیت بھی تمام چیزوں کو لے کے، یہ شادی ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اس ذمہ داری کو تم نے سنبھالنا ہے اور اچھے طریقے سے لینا ہے. تو اسی لیے کسان کی کھیت کا جو ہے نا، کسان کی اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں کہ عورتیں اکثر ناراض ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گا. اللہ سمجھانا، مثالوں سے اللہ سمجھاتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایسی چیز سامنے بیان کرتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہاں ایز اٹ از ایسا ہوتا ہے. تو کسان بھی یہی کرتا ہے نا. آپ دیکھیے کسان بھی ساری زندگی اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا ایک کسان کی، گرد اس کے کھیت کی گھومتی ہے. اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے زمین. ایک کسان جو ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اس کو اپنی زمین جو اس کی زمین ہوتی ہے نا وہ سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، تو اس کا وہ خیال بھی رکھتا ہے. تو اسی طرح ایک مرد کی جو امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے نا وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. وہ اس کا خیال رکھتا ہے کیونکہ اسی سے اس کی نسل چلنا ہے نا. تو وہ ہر طرح کی اس کی جذباتی، اخلاقی، جسمانی، ذہنی، اس کو خوش رکھنا اس کا کام ہے نا. جس طرح وہ اپنی زمین کو خیال رکھتا ہے تو اس کی زمین اس کی بیوی ہے. اس کے مطلب تمام چیزوں سے اس کو ایموشنل، اس کی لو، اس کے کیئر کا خیال کر کے اس کو اپنے قریب لے کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس پہ پھر اللہ نے اجر بھی رکھا ہے. اور کسان چاہتا ہے پھر اس کی دیکھیے زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں جو ہے نا بیکار نہیں ہوتی. وہ شوہر کے لیے اپنی ہوتی ہے، جیسے نا جیسے کھیت ہے، بیوی کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی سے اس کو اولاد ملتی ہے نا، اسی لیے وہ اس کا خیال کرتا ہے. کھیت کے بغیر اس کی، جس طرح کسان کی زندگی نہیں ہے، اسی طرح شوہر
کی زندگی بیوی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسی طرح بیوی کی بھی زندگی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ذرا بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے، ملکہ ہیں بھائی، وہ گھر کی ملکہ ہیں، وہ اپنے شوہر کے دل کی ملکہ ہیں، ان کے گھر کی ملکہ ہیں وہ، تو ان کی اولاد ہوتی ہے ان سے، تو اللہ نے اتنا پیارے طریقے سے ہمیں بیان فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے بیوی نے جو ہے مطلب جیسے میں نے کہا کہ جائز اولاد ہوتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو دیکھیے بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی تو جائز اولاد نہیں ہوگی، ایسے تو اولاد ہو جائے گی، حرام اولاد تو ہو جائے گی، مگر جائز کے لیے اللہ نے کتنے ریکوائرمنٹس رکھے ہیں دیکھیے، حلال طریقے سے ہوگی تو ایک نیکی، اور اس پہ نیکی بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کہا اجر بھی ملے گا تمہیں، حلال طریقے سے ایک نیکی ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، دیکھیے فطرت میں ڈالا بھی ہے، جنسی خواہش بھی ڈالا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اجر بھی دوں گا، یعنی کہ ایک بھوک بھی ہے، ایک خواہش بھی ہے، اور اللہ کے حکم پہ اجر بھی ملے گا۔ دیکھیں بعض نفس کی خواہشیں کیسی ہیں کہ جن کی پورا کرنے سے اللہ نے پابندی لگائی، اللہ نے کہا یہ کرو گے تو تمہیں سزا بھی آئے گی، ہے نا، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، مگر یہ خواہش ایسی ہے کہ اگر تم حلال طریقے سے پورا کرو تو اللہ تمہیں اس پہ اجر بھی دے گا، ہے نا۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سمجھا بتایا ہے قرآن میں، ہمیں مطلب اس کو ہمیں اگزامپل دے کے سمجھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 224 ہے، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک قسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو قسمیں لوگ کھاتے رہتے ہیں نا، خدا کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، پرومس، تو سوئر، جو قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ قسمیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ بس زبان سے سلپ ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ قسمیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا باقاعدہ اپنا ایک اٹل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں تو مروں گی نہیں جب تک یہ میں نہ کر لوں، قسم کھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب آگے کے جو ہم چیپٹر ابھی جو نیکسٹ آیتیں آئیں گی اس میں بھی ایک قسم کی بارے میں بتایا جائے گا، تو اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ احکام سے پہلے ہمیں قسم کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، پھر وہ احکام آ رہے ہیں، تو اس احکام کو سمجھانے کے لیے اس کا ایک پہلے تمہید باندھی گئی کہ قسم ہوتی کیا ہے۔ تو قسم میں جو کھایا جا رہا ہے، تو اپنی قسموں کو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، نیک سلوک کرنے میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور لوگوں میں صلح کرانے سے رکو مت۔ تو اب یہاں پہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں، کیا باتیں بتائی گئی کہ اللہ کی قسموں کو تم نشانہ مت بناؤ، یعنی کہ اللہ کے بابرکت ناموں کا نام لے کے تم یہ مت کہہ دینا کہ لوگوں میں جو ہے میں اب اصلاح نہیں کروں گی، ہے نا، یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے لیا کہ میں حسن سلوک ہی نہیں کروں گی، بس میں تو قسم کہ اب میں اپنی بہن بھائیوں سے تو ملوں گی نہیں، اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گی، اللہ کا نام لے کے غلط کام کرنے کی تم ایسا سوچو بھی نہیں، اور جو ہے ہمیں تقوی کا کام نہیں کروں گی، بس آج سے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گی، بہت ہو گیا، بہت میں نے نیک کام کر لیے، کوئی مجھے اچھا نہیں کہتا، میں تو کروں گی نہیں، قسم کھا لی نہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو اللہ کے نام لے کے نیک کاموں کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ یا پھر تیسرا یہ، بہت میں نے کر لیا کام، دونوں کو ملایا، گالیاں بھی میں ہی سنوں، اب میں نہیں کرتی، تو یہ تیسرا کام لوگوں میں صلح نہ کرانا۔ تو یہ بات بتایا ہے کہ بعض دفعہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں اچھے مقصد کے لیے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے برے مقصد کے لیے قسم کھا لیتے ہیں۔ اگر اچھا ہوتا، اگر اچھے مقصد کے لیے ہم قسمیں کھاتے ہیں تو دیکھیں ہم اپنے اوپر ایک ذمہ داری لیتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل سے تو میں بس ضرور، اب سمجھ لیجئے کہ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کل سے میں قرآن کی میننگز یاد کروں گی، اپنے پہ قسم دے دی کہ میں ضرور کروں گی، یہ کیا ہوا، ایک اچھی آپ نے ذمہ داری ڈالی۔ یا میں قسم کھاتی ہوں کہ کل سے میں ضرور کسی نہ کسی کو قرآن کی دعوت دوں گی، اپنے اوپر پابندی لگا لی، اچھے کام کے لیے پابندی لگا لی، ذمہ داری ڈالی، وہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں کہ میں قسم دوسری چیزوں میں اللہ نے منع کر دیا۔ تو جب بعض دفعہ بڑے مقاصد کے لیے ہوتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مقصد کے لیے، تو کیا ہوتا ہے ان میں، کیا ہوتا ہے کہ غصہ، رنج اس میں شامل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کا تکلیف سے گزرا ہے، اس کو غصہ بھی آ رہا ہے، اس کو رنج بھی ہے، اور اس کے اندر اس کو بے وفائی، دھوکہ ملا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے ایسی حالات میں، غصے میں، رنج میں، ایسی
کیفیت میں کیا ہوتا ہے، وہ غلط غلط قسمیں کھا لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ہے نا، میں ملاقات ہی نہیں کروں گا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا نام لے کر تم یہ بات کرتے ہو تو تم حسن سلوک سے مت رکنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو لوگوں سے، میاں بیوی کے تعلق ادا نہیں کرو، یہ تمام چیزیں کہ رشتہ داروں میں صلح، یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ظلم کا کام ہے۔ اللہ نے کہا ان چیزوں پہ غلط میرا نام لے کے یوز کر کے تم اچھے کاموں سے نہیں رکنا، یہ ظلم کا کام ہوگا، لہٰذا تم اچھے کاموں میں رکاوٹ مت ڈالو قسمیں کھا کھا کے۔ تو یہ کوئی قسم نہیں ہوتی نا، تو تم اپنی قسم کو توڑ دو۔ جو اس قسم کی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کہ یہ کوئی کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ یہ کوئی قسمیں نہیں ہوتی کہ تم قسم کھا لو اور جو ہے فساد برپا ہو جائے، ہے نا۔ خیر و خوبی سے نہیں رکنا چاہیے، قسمیں کھانا ہے تو اپنے اوپر انسانیت پر ظلم کرنا ہے، اس قسم کی قسمیں کھانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے قسمیں، جو اللہ کا نام لے کے غلط کام کرے گا تو اللہ سے بھی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ جو اس پہ قسمیں کھاتے تھے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے رک گئے، اللہ کی قسم میں ان سے نہیں کروں گا، تو پھر کسی کو موقع پر آپ کو اس کی بات پسند نہیں آئی، جیسے آپ بہت اچھے سے ان سے تعلقات رکھ رہے ہیں، مگر ایسے کچھ حالات ہو گئے تو اس سے کیا ہوا، برا رویہ اختیار کر لیا، اور آپ جو ہیں آپ نے ہرگز نہیں مدد کروں گی میں، جیسے یہ ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ میاں بیوی کے معاملات کوئی خراب ہو گئے اور اسی بات پہ غصہ آ گیا۔ اس طرح اپنے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے کچھ احکام ہیں جو حقوق کی، جیسے تقویٰ یہاں کہا گیا نا کہ پہلی اس میں تو ہے کہ تم نیکی سے نہیں رکنا، اللہ نے حقوق رکھ دیے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، تو لہٰذا تم ان حقوق کو ترک نہیں کر سکتے غلط قسمیں کھا کے، یہاں اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ تو مگر آپ ایسی کوئی قسم نہیں کھاؤ۔ اور تیسری بات جو کہے نا، لوگوں میں دوستی کرانے، جیسے کہ ہم ہمیشہ لوگوں میں اصلاح کراتے ہیں، دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ان میں دوستی کرا دی، مگر کیا ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں گے جو بیچ والا پرسن ہوتا ہے نا، اسی پہ سارا نزلہ گرتا ہے، اسی کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ہمیں بیک اپ نہیں ہو جانا کہ بھائی جب میں نیکی کا کام کرتا ہوں ان لوگوں میں، ایک تو ان کے اندر میں نے صلح کرائی، اب مجھے ہی لوگ برا کہہ رہے ہیں، اب تو خدا کی قسم میں کبھی کسی کی دوستی نہیں کروں۔ یہ اللہ نے کہا ایسی بات کبھی نہیں کرنا، بلکہ یہ کیا کرنا ہے، یہ تمام نیکی کے کام ہیں، تمہیں قسمیں نہیں کھانا چاہیے کہ میں اب نہیں کروں گا۔ تو اگر ان نیک کاموں کو سے تم رک جاؤ گے، یہ تین کتنے بڑے بڑے نیک کام ہیں نا، حسن سلوک کرنا، حقوق ادا کرنا، صلح کرانا، یہ کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ان نیک کاموں سے رک جاؤ گے تو نیک کام کو چھوڑ دینا تو ایسے ہی برا کام ہے نا، اوپر سے تم قسمیں بھی کھا لو گے، تو اللہ تو کبھی بھی نیک کاموں کو منع نہیں کرتا۔ اگر تم قسمیں کھا لو گے تو دنیا میں خیر کیسے ہوگا؟ ہر کوئی اچھا آدمی اگر قسمیں کھا کے بیٹھ جائے تو دنیا میں تو فساد ہی فساد ہو جائے گا نا۔ تو برے کاموں کو استعمال مت کرو، اللہ کے نام لے کے ان نیک کاموں سے مت رکو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اپنے غصے پہ قابو پاؤ، ٹھیک؟ اور اللہ سے رجوع کرو، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اگر ایسے حالات کبھی آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی باتوں کو سنتا ہے، لہٰذا ہر بات سوچ سمجھ کے منہ سے نکالو، اچھی بات نکالو، کیوں؟ اللہ سنتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ انسان کی دل کی حالت، دل کی نیتوں کو جانتا ہے، تو لہٰذا اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اب آیت نمبر 225، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیہودہ قسموں سے، لیکن تمہیں پکڑتا ہے جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ تو اس میں جو ارادے کے بغیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جو قسمیں کھانا بیٹھ جاتے ہیں نا، کہ جیسے میں نے آپ نے کہا بات بات پہ قسمیں، بات بات پہ قسمیں، بنا سوچے سمجھے قسمیں، تو انسان ایسے وقت جو بیکار قسمیں کھاتا ہے نا، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو بار بار قسمیں کھانے سے لوگ پھر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے، بغیر انٹینشن کے اس میں جھوٹ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، اور پھر یہ زیادہ تر نا جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی، کیونکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ بار بار قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دلاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیہودہ قسموں پہ، جو یہ بات بات کی جو تمہاری بے وجہ کی قسمیں ہیں نا، اللہ ان کو درگزر کرے گا، معاف کرے گا، مگر
تمہیں تمہارے پکڑتا ہے جو تم نے ارادے کر کے اللہ کو گواہ بنایا غلط کاموں میں، ان پہ تو تمہیں ضرور پکڑ ہوگی کہ تم نے کیسے اللہ کی حقوق کی پامالی کی، تم نے کیسے اللہ کا نام لے کے اللہ کے جو میں نے پچھلی آیت میں ہم نے تینوں کی ایکسپلینیشن کی، تم کیسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے، اللہ سے تم اپنے کیے کی کفارہ کرو، اپنی قسم کو توڑو تو اللہ سے تم اللہ کو بخشنے والا تحمل والا پاؤ گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے نا۔ اپنی زندگی کو اتنا بے خوف نہیں سمجھ جاؤ کہ جو جیسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تحمل والا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ تم کو تمہاری بیکار قسموں پہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے بلکہ تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو تم جو بھی کام کر رہے ہو طریقے سے کرو، ارادے سے جو قسم کے جو مادے عہد کیے ہیں اس کا کفارہ دو، اور ایسی بیہودہ قسموں سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 226، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے واسطے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر باہیں مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو قسم کو ڈیٹیل اللہ نے بیان کی، تو وہ یہ احکام ہے۔ اب اس احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب جو ہے نا عورتوں کے احکامات یہاں سے معاملے میں شروع ہو گیا۔ تو پہلے ہم نے وہ حیض کی حالت پڑھی، اور اس سے پہلے مشرک، جیسے ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھی کہ مشرک عورتوں سے نکاح کے بارے میں۔ تو اب یہاں سے عورتوں کا ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے عرب کے معاشرے میں ایک تھا، اس کا مسئلے کا اللہ نے حل بتایا کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جب ان کو ناراضگی آتی تو وہ کیا کرتے، وہ قسم کھا لیتے کہ ہم عورت کے قریب نہیں جائیں گے، اس کو کچھ خرچہ بند کر دیتے، اس کے قریب میاں بیوی کا تعلقات کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ نے اس کے مسئلے کا حل بتایا نا، اس میں ایک مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، جو قسمیں کھا لیتے ہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے، ایلا، اس کو ایلا بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، مگر عملی طور پہ وہ دور ہوتے ہیں، نہ رجوع نہیں کرتے ایک دوسرے سے، حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو عورت ایسی حالت میں نا، عورت جب کوئی مرد اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اس سچویشن میں اللہ نے عورت کو اجازت دی کہ وہ خلا لینا چاہے تو لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ صبر کرے یا خلا لے۔ تو ایلا جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں، ایسے مرد لوگ نا چڑ کے، نفرت سے، غصہ آ کے یہ فیصلہ کر دینا، ان عربوں میں یہ طلاق ثابت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی وجہ نہیں ہے، بعض دفعہ کسی کے میاں دوسرے ملک میں رہتے ہیں، کسی کو بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلے مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں اگر یہ تعلقات نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر پرپزلی کر کے قسم کھا لینا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا سلوشن بتا رہے ہیں کہ جو مرد ایسی حرکت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے واسطے 4 منتھس کی ٹائم دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اب تم نے اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو تمہیں سوچنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم لیمٹ دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، مزید مت بڑھانا، یعنی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اس سے آگے اللہ تم کو نہیں بتائے۔ تو ان کے درمیان اپنے جو حالات ہیں، کمیونیکیشن صحیح کرو، حالات کو درست کر لو، اور تم جو ہیں اپنی تمہاری عورت پہ تم ظلم نہیں کرنا، تمہارا ظلم کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ ناجائز کوئی طریقہ ہو، ناجائز چیز ہو، لہٰذا اپنی اصلاح کرو۔ اس لیے وقت دیا گیا، ٹھنڈے دل و دماغ سے تم سوچو اور تم اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم سے نہیں ہوتا تو جیسے کوئی خاندان کے لوگ بیچ میں پڑیں، اگر میاں بیوی، بیوی میاں کے، ہم نے وہ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں بھی آئیں گی کہ کس طرح اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے بتائیں کہ بیوی سرکش ہو رہی ہے، بیوی سنتی نہیں ہے تو اس کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ اسی میں ایک چیز بھی ہے کہ اگر تم سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے، گھر کے اندر، کمرے کے اندر یہ معاملہ طے نہیں پا رہے، تو تم اپنے بڑوں کو بلا لو جو تم قابل اعتبار سمجھتے ہو، ان کو بلا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ تو جب تم اصلاح کر لو تو اللہ معاف کر دے گا، اور ایسے معاملے میں اللہ درگزر کو پسند کرتا ہے۔ پھر واسطے 4 مہینے کی مہلت ہے،
ہے پھر اگر باہیں مل جائیں تو اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ معاف کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے میاں بیوی کا تعلقات جیسے ابھی میں نے بہت ڈیٹیلز میں پڑھایا، ایک سوسائٹی کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پہ حق رکھتے ہیں، میاں کا بھی حق بیوی پہ تو بیوی کا بھی حق میاں پہ، تو نہ بیوی ناجائز فائدہ اٹھائے نہ میاں ناجائز ہوتا ہے نا، دونوں کو ایک دوسرے کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا، ناجائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو نہ میاں کو جائز ہے کہ وہ بیوی کو محروم رکھے، نہ بیوی ایسا کرے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو حرام کے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلقات حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، حرام کے دروازے کھلیں گے، اور معاشرے میں کیا ہوگا پھر آپ بتائیے؟ تو معاشرے میں بے چینی پھر ہوئے گی، ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کریں گے۔ تو قرآن میں میاں بیوی کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، میاں کو دیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی جیسے قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے نا کہ میاں تم اپنا 4 مہینے کا ٹائم ہے، عورت کو لٹکا کے مت رکھو، نہیں رکھنا ہے، اس کو فارغ کرو، اس طریقے کی زندگی اس کو مت دو، ایک ہے نا، اس طرح سے وہ غلط راستے پہ بھی جا سکتی ہے، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، تو لہٰذا تم نے فیصلہ کرو۔ اور حدیث میں عورتوں کو رسول اللہ نے بہت نصیحت فرمائی ہے کہ جب مرد حقوق مانگیں تم سے تو تم نے، اگر تمہیں کوئی ایسی اذیت یا تکلیف نہیں ہے تو اس کا حقوق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب تم اصلاح کرو تو اللہ تمہیں معافی اور معاف بھی کر دے گا، اور مہربان بھی اللہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ضروری ہے یہ سب چیزیں، اس لیے کہ اس سے ایک معاشرہ، بچے، سارا چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کا تعلق خراب ہوتا ہے تو بچے، طلاق کی صورت میں بچے بہت کنفیوز اور بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ میاں بیوی تو اپنی اپنی شادی کر لیتے ہیں، بچے بیچارے بیچ میں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ دوسرے اچھے اخلاق والے ہوں، بہت اللہ نے کہا ہے کہ اچھے طریقے سے رہو۔ اب ہے آیت نمبر 227، اور انہیں اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں کوئی سلوشن ہی نہیں نکل رہا ہے نا، کوئی حل ہی نہیں نکل رہا ہے، اور سب کوششیں کر لیں، سب کوششیں کرنے کے باوجود اصلاح تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب فیصلہ یہی ہو رہا ہے، بیوی کو میں نہ مانوں، شوہر کے میں بھی نہیں رہنا چاہتا، تو اب جو ہے نا طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی خواہشیں، مگر حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر تم طلاق دیتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم دے رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت والا بھی، یہ بھی یاد رکھو، سن رکھو، جو تم کر رہے ہیں اللہ کو جواب بھی دینا۔ اگر طلاق کا اتنا بڑا تم نے فیصلہ کر لیا ہے تم لوگوں نے، اور اسپیشلی میاں کا ہی ہے نا، میاں ہی طلاق دے گا، تو یہ چیز تم یاد رکھو کہ اللہ تمہاری حرکتیں، تمہاری دل کو بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے، وہ زبردست ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط اور ظلم و زیادتی عورت کے اوپر کی تو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر، اگر تمہیں خوام بنایا ہے تو تم پہ اوپر اللہ تمہارے اوپر قابو رکھتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو جو تم کر رہے ہو اللہ کو جواب دینا ہے۔ میاں بیوی خاندان میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک بہت بڑی وہ چیز ہے، دوست جس میں بھی ہو کوشش کرنا، جو بھی میاں بیوی کو ملانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ خاندان والے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے کوئی بھی جو میاں بیوی کو بٹھال کے مشورہ دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی وارننگ ہے، یہ ہے نا، جو بھی ان کو بھی ملانے، وہ اللہ تعالیٰ سب کی نیتیں جان رہا ہے کہ تم ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہو یا ان کو فساد پیدا کر رہے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم ادھر پتہ چل رہا ہے کونے میں جا کے بیوی کو غلط غلط باتیں بتا رہے، چھوڑو اس کو، کہاں کی تم لگا کے اور میاں کو بھی غلط غلط مشورے دے رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ جو بھی کر رہے ہو، میاں بیوی کو اگر اچھا مشورہ نہیں دے رہے ہو، اگر تمہاری انٹینشن کیا ہے، ایک ایک پرسن یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ زبردست ہے، اور وہ حکمت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو تم زمین پر یہ کام کر رہے ہو نا، یہ جو کچھ بھی تم طلاق دے رہے ہو، اللہ نے اس کو حلال تو کیا مگر اللہ نے ناپسند بھی کیا
کیا ہے، اگر تم یہ سب کام کر رہے ہو مگر تم یاد رکھو کہ تمہیں تو پھر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا، مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچ سمجھ کے کام کرو کہ تمہیں لوٹ کے تو تمہیں اللہ ہی پہ آنا ہے، اور پھر اللہ تمہاری حرکتوں کو بتائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نکاح جب ہم کسی کی شادی کا ہوتا ہے تو کتنا پلاننگ کے تحت ہوتی ہے نکاح، کتنا وہ لڑکی دیکھی جاتی ہے، وہ لڑکا لڑکی باتیں کرتے ہیں، وہ سارے کمیونیکیشنز ہوتے ہیں، پھر نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے ہال بک ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے تو پلان ہوتے ہیں کہ اس دن یہ ہوگا، اس کے کپڑے ہوں گے، یہ دعوت میں یہ کھانا، اللہ جانے کتنے پلاننگ سے ایک نکاح تقریب پاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی پلان کرو، اس کے لیے بھی سوچ سمجھ کے کام کرو، ایسا نہیں ہو کہ تم عورت کو اذیت دے رہے ہو، بار بار اس کو ڈراتے ہو، بات بات پہ جو ہے اس کو ڈرانا، تم یہ کرو گی تو طلاق دے دوں گا، تم ماں کے گھر جاؤ گی تو طلاق دے دوں گا، تم یوں کرو گی، بات بات پہ اس کو ٹارچر دینا، اس کو تم اگر بالفرض بعض مرد تو مارتے بھی ہیں، اگر مارتے نہیں ہو اس کو ذہنی اذیت دے رہے ہو، اس کو ٹارچر دے رہے ہو، بار بار پہ اس کو دھمکاتے رہتے ہو، کہ رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے ایسے مردوں کو جو بات بات پہ عورت کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بات بار پر اگر تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تو کیسا تمہارا اسلام ہے؟ تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تم سے پوچھے گا آخرت میں؟ تمہیں یہی نہیں پتا کہ کس طرح بیوی کو ہینڈل کرنا ہے، اور خالی تم اپنی حکمرانی چلا رہے ہو، اس کو دھمکیاں پہ دھمکیاں دے رہے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکیم ہے، اللہ پوچھے گا تم کو جو اختیار دیا تھا تم نے کیسا استعمال کیا۔ تم جو بڑے خوام بنے ہو تو تمہیں جواب دہی بھی اسی طریقے سے کرنی پڑے گی۔ اب 228 یہ لاسٹ آیت ہے، طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا بھلے طریقے سے، اور نہیں روا تمہیں کہ لے لو اپنی عورتوں کو جو دیا ہوا، نہیں میں آگے تو نہیں آئی، سوری میں آگے ایک اس سے آگے آ گئی ہے، اچھا ہم 227 ہے، طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، اور نہیں حلال انہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ رکھتی ہیں ایمان اللہ پہ اور دن آخرت پہ، اور جو ہے اپنا اور ان کے خاندان خاوند اس مدت میں ان کو لوٹانے لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اگر وہ دونوں سلوک سے رہنا چاہیں، عورتوں کو بھی دستور کے مطابق مردوں پہ حق ہے جیسے مردوں کا ان پر، اور مردوں کو عورت پہ فضیلت ہے، اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اب جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو اب طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو طلاق کی نوبت آ گئی تو 3 ایام تک اپنے روکے جیسے مرد اگر طلاق دیتا ہے تو کیا کرنا ہے، 3 قرن کہتے ہیں کہ پیریڈز کو آنے تک، ٹھیک ہے، 3 پیریڈز تک انتظار کرے۔ تو اس میں علماء کا تھوڑا سا کلیش ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیریڈ آنے 3rd پیریڈ جب آئے گا تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، بس یہ چھوٹا سا اختلاف ہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں سیم یہ ہے کہ 3 قرن یعنی کہ 3 پیریڈز آنا ضروری ہیں طلاق کے بعد، اور یہ بھی بتایا ہے کہ پیریڈز میں طلاق نہیں دینا ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ جب لڑکی پیریڈز میں ہو تو مرد کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ پیریڈ سے فارغ ہو جائے اور تعلق بھی قائم نہ ہو۔ 2 چیزیں ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کی پسند ناپسند ہو تو جاتی ہے، مگر جو ایک طریقہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جب عورت پیریڈ سے ہو اور جب وہ پیریڈ سے نہا بھی چکی ہو تو تم نے تعلق نہیں قائم کیا، کیونکہ وہ پریگننسی ہونے کا ہوتا ہے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 3 قرن تک تم نے رکنا ہے، جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کو مت چھپاؤ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور عورت پریگننٹ ہو گئی ہے نا، تو کوئی ایسا تم چھپانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے جب ٹوٹتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو اب ایک دل بروک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، بدلہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو عورت کہتی ہے اچھا اب میں بھی نہیں بتاؤں گی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، میں پریگننٹ ہو چکی، میں کیوں بتاؤں، اب میں اس کو ترساؤں گی، ہے نا، ہوتا ہے ہر جگہ۔ اللہ نے کہا اگر تم پریگننٹ ہو، کیونکہ عورت ہی جانتی ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، اگر تمہارے اندر کوئی ایسی کیفیت ہے، اگر تمہارا بچہ ہونے والا ہے تو اس کو مت چھپانا تم، ٹھیک ہے،
اس دوران اب یہ ایک اور بات، ایک تو یہ ہو گئی کہ پریگننسی ظاہر ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ 3 مہینے روکیں گے تو پریگننسی اچھے سے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ 3 ہے اور نہیں حلال انہیں کے چھپائیں جو پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اگر وہ رکھتی ہیں اللہ پر ایمان ہے، اگر تم عورتوں اللہ پہ ایمان ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے تو یہ بات کو مت چھپانا، اور ان کے خاوند اس مدت کو ان کو لوٹا لینے کے لیے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور پھر جب یہ 3 مہینے کا وقت آتا ہے طلاق کے بعد، عورت اسی گھر میں رہے، گھر سے نہ نکل جائے، اسی کمرے میں رہے، گھر میں رہے، بند سنور کے رہے تو بہت کیونکہ یہ طلاق بولتے ہی نکاح ٹوٹا نہیں ہے، یہ تو ابھی ایک طلاق ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے، اور پھر جو ہے جو شوہر ہے وہ اپنا مائنڈ چینج کر دے اور وہ اس کو واپس لینے کا ارادہ کر لے، ٹھیک۔ تو اس دوران فائدہ کیا ہوگا جب 3 مہینے کا ٹائم ہوگا؟ ایک تو پریگننسی شو ہو جائے گی، اور دوسرا کیا ہوگا، مرد کو سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا، عورت بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، مرد بھی سوچے گا کہ میرے عورت کے بغیر کیسا گھر ہوگا، بچے کہاں جائیں گے، بہت ساری باتیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ جو غصہ ہے وہ دور ہو جائے گا، تو ان کے درمیان محبت ہو جائے گی۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ لوٹانا چاہتا ہے نا، یعنی کہ وہ اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے، مگر دونوں کے اندر اصلاح کی خواہش پیدا ہو گئی، دونوں چاہتے ہیں تو دوبارہ رجوع کریں، تو بیوی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ تم اس کو دوبارہ تو کریں گے پھر اس کی پٹائیاں کر رہے ہیں، پھر اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسی انٹینشن سے نہیں، تم اپنی اصلاح کرو کہ اگر میں اب دوبارہ کر رہا ہوں تو اپنی بیوی کی حرکتیں بھی پتہ ہے، وہ زبان چلاتی ہے، جو بھی تمہیں ساری باتیں اس کو پتہ ہیں، اپنی ان تمام برائیوں کے ساتھ اس کو اگر تم ایکسیپٹ کرتے ہو تو رجوع کرو، یہ نہیں کہ دوبارہ سے کیا، دوبارہ سے اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور بیوی کے لیے بھی کہ تم دوبارہ لوٹ رہی ہو تو اپنی حرکتیں بھی صحیح کرو۔ اگر عورت نہیں چاہتی، بالفرض وہ لوٹانا چاہتا ہے، پہلا حق تو میاں کا ہی ہے کہ وہ اپنے پہلے میاں کے پاس جائے، بالفرض بعض دفعہ عورتیں نہیں چاہتی تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، لے لے، اگر چاہتی ہے تو اصلاح کر لے، دونوں کے حقوق اللہ نے برابر رکھ دیے، مگر اللہ نے کہا ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا ہے، کیونکہ مرد اگر وہ پہلی بات بیوی کو لوٹانا چاہے تو گھر والے بھی مداخلت نہ کریں، اور اگر 3 مہینے کے اندر ہی رجوع ہو جاتا ہے تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر 3 مہینے ختم ہو جاتے ہیں تب پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا اگر مرد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کا ایک درجہ بڑا ہے، حقوق تو دونوں کے ایک ہیں، بیوی بھی عبادت کرے گی، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، مگر ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے، ایک گھر کا نظام کرنے کے لیے عورت سے ایک درجہ زیادہ شوہر کو دے دیا ہے۔ جس طریقے سے دیکھیے ایک مرد ہے نا، ایک مرد، ایک لڑکا بھی ہے، ایک باپ بھی ہے، دونوں مرد ہیں، مگر باپ کو رشتے میں بڑا کر دیا ہے نا، اسی طرح ماں ہے، بیٹی ہے، دونوں عورتیں اگر وہ نماز پڑھیں گی، عبادت کریں گی، دونوں کو ایکول ملے گا، مگر اللہ نے ماں کا درجہ بڑا کر دیا۔ اسی طرح شوہر اور ماں باپ میں دیکھیے بظاہر باپ ہے مگر عورت کو اللہ نے 3 درجے زیادہ دے دیے۔ تو یہ ایک رشتے کی بات ہے، ایک رشتے کی بات ہے جس میں ان کو اللہ نے ایک درجہ بڑا کر دیا ہے، اور ان کو اللہ نے کہا ہے کہ کیونکہ اب ایک آپ دیکھیں ہم جب وہ ایک جاب کرتے ہیں تو ایک باس ہوتا ہے نا، اگر سبھی باس بن جائیں گے تو بزنس چلے گا کیسے؟ تو لہٰذا ایک سسٹم کے لیے اللہ نے ایسا کیا۔ تو اللہ نے کہا یاد رکھو کہ اللہ زبردست تدبیر کرنے والا، غالب حکمت والا ہے، تو اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ بہت بڑے ہیں، تو یہ رشتوں کا احترام کرو تاکہ معاشرے میں سکون ہو، اور انسان اور جانور میں فرق نظر آئے، اس کی حکمت کو قائم رکھو، اللہ نے جو چیز دی ہے اس رشتے کی نظام کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرو، جس کو یہ بہتری سے نبھائے گا اور اس کو یقیناً اچھا ہوگا، جو بدتری جو کرے گا تو پھر اس کو جواب بھی دینا ہے۔ تو وہ شوہر باپ، یہ دیکھیں جو ہمارا سسٹم چلتا ہے نا، یہ 3 رشتوں سے چلتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا، یہی سوسائٹی میں انہی رشتوں سے ایک ہمارا معاشرہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یاد رکھو کہ جس کو بھی بڑائی دی گئی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کو دی گئی ہے، ماں باپ کے اس میں باپ بڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح بہن بھائی میں بڑے بہن بھائی جو بھی ہوتے ہیں، تو اپنے اختیار کو جو تمہیں بڑائی دی گئی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ورنہ تمہیں جواب دینا ہے اللہ کو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو اتنا مار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنا تم اس پہ اختیار رکھ رہے ہو نا، جتنا تم اپنے غلام کو مار رہے ہو، اللہ کو کہیں زیادہ تم پہ اختیار ہے۔ اگر تم اس کمزور پہ ہو تو اللہ تم پہ قوی ہے۔ تو صحابی نے تو ڈر کے مارے اس غلام کو ہی جب دیکھا کہ رسول اللہ ایسی بات کر رہے ہیں، پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے نا تو جہنم میں تم جاتے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے جو بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں سمجھیں، ان کی غلطیوں کو کس حد تک ہم معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے نا قوام ہیں، بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70 دفعہ۔ تو اب بتائیے ایک دو دفعہ پہ ایک تھپڑ مار دیں، تو اللہ نے کہا نہیں، تحمل سے کام رکھو، تمہیں ایک بہت بڑا اللہ نے قوام بنایا، ایک رتبہ دیا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بڑے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، تو ایک اللہ نے اختیار دیا ہے نا، تو اس اختیار کا چاہے وہ حکمران بھی ہو، ٹھیک ہے، اس درجے کا احترام کرو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو کوئی بہت بڑا رتبہ دیا ہے، تو جو بھی ایسا ہوگا، چاہے وہ باپ کا درجہ ہے، اولاد پر رحم کا معاملہ کرے، اور جب بچہ جوان ہو جائے بچے تو ان کی نکاح کی فکر کرے، کیونکہ اس کے پہ ذمہ داری ہے میاں بیوی کا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس کا بیوی کا خیال رکھیں، اس کے حقوق کا کریں۔ اسی طرح استاد ہے تو اپنی شاگردوں کا خیال رکھیں، ایک حکمران ہے تو اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ تمام نظام بنایا، اگر تم نے صحیح استعمال نہ کیا تو پھر اللہ نے کہا کہ میں زبردست تدبیر اور غالب حکمت والا ہوں۔ اگر تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھو تم نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر تم سے میں پوچھوں گا اور تمہاری اختیار کے بارے میں، اور پھر اس کے متعلق ہی سوال جواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے معاملات کو، ہم دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے شوہروں پہ ساری ذمہ داری ہے، ہم پہ بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی ان کی حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اسپیشلی ہم بچوں پہ قوام ہیں، اور مائیں جو ہوتی ہیں بچے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بلا وجہ چیخیں مت، ان کو ماریں مت، ہے نا، ان کے اوپر غصہ مت کریں، وہ آپ ان کے اوپر قوام ہیں۔ اپنا میاں بیوی کے رشتے میں جو ٹینشن آتی ہے وہ فرسٹریشن بچوں پہ مت نکالیں، آپ پیار سے وہ چیز کو وہاں رکھیں۔ بچے تو بچے ہی ہیں نا، محبت چاہتے ہیں، ان کو پیارے نام سے بلائیے، ان کو اچھے سے بلائیے، ان کے خیال رکھیے، ان کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ صدق اللہ العظیم۔